اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کی علمنی دعا، مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیں ادعو بہ فی صلاتی، اس دعا کو میں نماز کے اندر پڑھا کروں۔ ذرا یہ بھی اندازہ لگائے پوچھنے والے کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ شان، مقام، مرتبہ سب کے سامنے ہے، بچپن کا بھی یار، لڑکپن کا بھی یار، جوانی کا بھی یار غار بھی، یار مزار بھی۔ وہ پوچھ رہے یا رسول اللہ مجھے دعا سکھا دیجئے اور میں اس کو نماز کے اندر مانگوں، یعنی التحیات کے پڑھنے کے بعد، درود پاک پڑھنے کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے میں اس جگہ دعا پڑھوں۔ لیکن دعا سنانے سے پہلے ایک دو باتیں اور بھی ذرا ذہن میں رکھ لیں کہ اس مقام پر یعنی درود پاک کے بعد جتنی دعائیں پڑھنا چاہیں، قرآنی دعائیں پڑھیں، احادیث والی دعائیں پڑھیں، جس کا آج ایک کا میں تذکرہ کروں گا، موقع ملا تو ایک دو اور کا بھی کر لوں گا، تو ان دعاؤں کو 2 پڑھیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، جتنی پڑھیں، باجماعت امام کے ساتھ ہوں گے تو پھر تو امام سلام پھیرے گا، آپ بھی سلام پھیر دیں گے۔ اکیلے ہیں تو دعائیں کریں، یہ دعا کی قبولیت کا بہترین موقع ہے۔ کیسے موقع ہے؟ انسان نے سب سے پہلے نماز شروع کی ہے، کیسے، کیا کہا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، پھر اس کی حمد و ثنا شروع کر دی، سبحانک اللہم و بحمدک، پھر سورۃ الفاتحہ، پھر قرآن مجید کی سورت، پھر سبحان ربی العظیم، پھر سبحان ربی الاعلیٰ، پھر التحیات، پھر درود پاک پڑھ لیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ تو پہلے نمازی کی طرف متوجہ تھا، اب اس کے دعا کرنے کی دیر ہے، قبولیت میں کوئی تاخیر نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس دعا کو 161 مفسرین اور محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ امام بخاری نے اس کو 3 دفعہ نقل کیا ہے، صحیح مسلم نے نقل کیا ہے، امام ترمذی نے نقل کیا ہے، ابن ماجہ نے نقل کیا ہے، امام نسائی نے نقل کیا ہے۔ 161 کتب احادیث اور کتب تفاسیر میں یہ دعا موجود ہے۔ تیسری بات بھی ذہن میں رکھ لیں دعا کہ کچھ محدثین کا ذوق اس طرف ہے، ان کی رائے یہ ہے کہ التحیات اور درود پاک کے بعد یہی دعا پڑھنا افضل ہے، بہتر ہے۔ دلیل وہ پہلے آپ سن چکے ہیں کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر، جس کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن لوگ حساب دیں گے الا ابو بکر کا حساب نہیں ہوگا۔ اور کچھ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ کل قیامت کے دن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں اپنے بندوں کی سفارش کریں گے اجازت کے بعد، 6 دن 7 راتوں کے سجدے کے بعد، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں سفارش کریں گے کہ یا اللہ حساب کتاب شروع کر، تو اللہ تعالیٰ کہے گا مجھے کون حساب دے سکتا ہے، میں کس سے شروع کروں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کو پکڑ کے سامنے رکھتے، یا اللہ میری یہ جمع پونجی ہے، یہ میری جمع پونجی ہے۔ اسی ابو بکر کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، میرے دل کے اندر کوئی اگر محبت اور کسی کو بٹھانے کی جگہ گنجائش ہوتی تو اس جگہ میں ابو بکر صدیق کو بٹھاتا۔ غیر ربی، میرے دل میں اللہ ہی اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اگر ہوتی گنجائش تو میں اس جگہ کس کو بٹھاتا؟ اب اے دعا سنیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل، اے ابو بکر یہ کہا کر اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ ترجمہ بھی سن لیں، امام تعالیٰ ہوگا اے اللہ بے شک میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مانگا کرتے تھے
یہ دعا خود بھی مانگا کرتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے، اور ہماری حالت کیا ہے، ہم اگر کوئی مسئلہ آ جائے تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیڑا گناہ ہویا کہ میرے تو مصیبت آ گیا نہیں، اور بھائی نیکی کون سی ہے؟ تو کہہ رہے ہیں دعا کیا ہے، اے اللہ بے شک میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا، تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، پس تو اپنی خاص بخشش سے مجھے بخش دے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے، اس کا مطلب لکھا ہے میں تو بخشش کے قابل نہیں ہوں، لیکن تیری بخشش تو بے بہا ہے، بے انتہا ہے، تو ارحم الراحمین ہے، تو بخش دے مجھے، ورحمنی اور مجھ پہ رحم فرما، انک انت الغفور الرحیم، تو بخشنے والا اور مہربان ہے۔ میں نے تو ہی تو کہا، انا کا معنی بھی تو، انت کا معنی بھی تو، صرف تو ہی بخشنے والا ہے اور تو ہی معاف کرنے والا ہے۔ ہمارے حاجی صاحب عمرے سے آئے ہوئے ہیں، جن کا میں نے جمعے میں تذکرہ کیا تھا کہ انہوں نے آپ کے لیے پورے ٹون والوں کے لیے دعا کی ہے۔ یہ رحمت کی جھلک ادھر کچھ زیادہ نظر آتی ہے۔ حرمین شریفین میں اللہ کا گھر ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہو، دعا ہے حاجی صاحب کی دعائیں اللہ تعالیٰ ان کے حق میں، ان کے اہل و عیال کے حق میں، اور آپ کے حق میں، آپ کے ٹون والوں کے حق میں، پوری امت مسلمہ کے حق میں اللہ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے۔ تو آخری بات رہ گئی ہے نماز کے اندر، ربنا آتنا فی الدنیا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ربنا لا تزغ قلوبنا، اس میں ترتیب کی ضرورت نہیں ہے، جو دعا زبان پہ چڑھ جائے قرآنی ربنا رب اجعلنی وہ بھی پڑھ لیں، یہ دعا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی دعائیں ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پاک یعنی التحیات اور درود پاک کے بعد پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے بیماروں کو صحت عطا فرمائے۔